بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذی وہ جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے ارضا زمین کو فراشوں فرش والسماء اور آسمان کو بناءً چھت وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پھر اس نے نکالا بھی ساتھ اس کے من الثمرات پھلوں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ترجمہ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو مشکل الفاظ اوتار مدبر انداد ند کی جمع ہے مد مقابل مشیت مرضی توحید نظری توحید عملی الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ترجمہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا تو ہرگز اللہ کی مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی برسایا ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم بھی جانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اندادہ ند کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مد مقابل۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، لا ضد لہ ولا ند لہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ کہ تو اس کا کوئی مددگار، کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا، وما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہے وہی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے۔ ان الفاظ میں یہ حدیث علامہ اقبال، علامہ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں نسائی کے حوالے سے درج کی ہے۔ مسند احمد میں الفاظ وارد ہوئے ہیں، اجعلتنی واللہ عدلاً، کیا تو نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا ہے؟ مرتب اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اور اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مشیت متعلقہ صرف اس کی ہی ہے، یہاں تک کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیاتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے۔ اب اگلی آیت میں ایمان برسالت کا بیان آ رہا ہے۔